بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2226 ہے اور آج سورہ نوح کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 24، 21 to 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال کہا، نوح نے، ربی اے میرے رب، انہم بلا شب انہوں نے، عصونی نافرمانی کی میری، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، من اس کی کہ لم یزدہ زیادہ نہیں کیا اس کو، مالہ اس کے مال نے، وولدہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر خسارے ہی میں، ومکر اور انہوں نے مکر کیا، مکرن کو بارا بہت بڑا مکر، وقالو اور انہوں نے کہا، لا تذرن ہرگز نہ چھوڑنا تم، آلہتکم اپنے معبودوں کو، ولا تذرن اور ہرگز نہ چھوڑنا تم، ودم ود کو، ولا سواع اور نہ سواع کو، ولا یغوثا اور نہ یغوث کو، اور یعوق اور یعوق کو، ونسرا اور نصر کو، وقد اور تحقیق، اضلوا انہوں نے گمراہ کیا، کثیرہ بہت سو کو، ولا تزید الظالمین اور زیادہ نہ کر تو ظالموں کو، الا مگر ضلالہ گمراہی ہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ دوسری بات، یہ لوگ ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تیسری بات، ان لوگوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے۔ چوتھی بات، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ پانچویں بات، نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ ہی یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ چھٹی بات، اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ساتویں بات، لہٰذا اے رب آپ بھی انہیں گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ بزرگان محترم، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے دیتے تھک گئے اور یہ لوگ بھی اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے، تو آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پروردگار، میرے علاج سمجھانے کے باوجود ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور میری نافرمانی پر اتر آئے اور مجھے چھوڑ کر اپنے ان سرداروں کے پیچھے چلے گئے جو ان کے مال و اولاد میں نقصان پہنچانے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دیا، اس طور پر کہ یہ لوگ ان سرداروں کی باتوں کو مان کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی، اور یہ لوگ میرے اور اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرنے لگے کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں اور ساتھ ہی مجھے تکلیف پہنچانے کی سازشیں کرتے ہیں، اور اس جرم کے لیے اپنے کچھ نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ اس کام میں لگے رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ بھی اس قوم کو ہدایت پر نہ لا سکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 7 پشتوں تک اسلام کی دعوت دی کہ ایک کے بعد ایک پیڑھی آتی گئی، اور وہ اپنی اولاد کو اس بات کی تاکید کرتی رہی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہرگز اتباع نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 7 پیڑھیوں تک اپنی دین کی دعوت کو دیتے رہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ نافرمان قوم کے، تم اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا جن کی ہم برسوں سے عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، نہ ہی تم بد کو چھوڑنا، سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ علماء تفسیر نے ان معبودوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت
آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بعد میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے میں نیک بندے تھے جو کہ توحید پرست اور بڑے ہی نیک لوگ تھے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قوم میں مایوسی چھا گئی۔ اس وقت کو غنیمت جان کر شیطان نے ان کے لیے ان نیک بندوں کی تصویریں بنا کر پیش کیا، لہذا یہ لوگ ان تصویروں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی تصویروں کی عبادت کرنے لگے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے آبا و اجداد انہی معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ بت پرست بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ لوگ انہی کی عبادت کرتے رہے۔ اس کی تصدیق بخاری کی ایک اور روایت کرتی ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے حبشے میں ایک کنیسہ چرچ دیکھا کہ جس میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک اور صالح شخص کی وفات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ اس شخص کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس کی تصویر بھی لگا لیتے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں نے بہت ساروں کو دین حق سے گمراہ کر دیا، لہذا اے رب آپ بھی ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہی کر دیجیے تاکہ انہیں قیامت کے دن سخت سے سخت سزا ملے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے انہیں کیا سزا ملی اور قیامت کے دن کیا سزا ملے گی، اگلی آیتوں میں اس کا آپ کو اندازہ اور علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں کو سمجھنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔